مولانا عبید اللہ سندھی ایک انقلابی روح تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں 16 سال کا تھا، میٹرک کے درجے تک تعلیم پا چکا تھا کہ مسلمان ہوا۔ کابل میں 7 سالہ قیام کے دوران انہوں نے تنظیم جنود اللہ الرباطیہ قائم کی، جو ہندوستان اور افغانستان کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہی تھی۔ مولانا سندھی نے مسلمانوں کو آزادی ہند کے لیے ہندوؤں کے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے پر آمادہ کیا۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جو پیدا تو سردار بوٹا سنگھ ہوا، لیکن ان کا انتقال مولانا عبید اللہ سندھی کے طور پر ہوا۔ ان کی کہانی کیا ہے، ان کا سفر کیا ہے، آئیے کچھ جانتے ہیں۔ سن 1857 کی جنگ آزادی میں ہندوستانیوں کو بالآخر شکست کا سامنا کرنا پڑا اور انگریز سامراج دہلی پر قابض ہو کر پورے بر صغیر کا بلا شرکت غیر حکمران بن گیا۔ انہی حالات و واقعات کے تحت مسلمانوں میں 2 تحریکوں نے جنم لیا۔ ایک تحریک سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں کا علی گڑھ تعلیمی منصوبہ تھا، جس کے تحت انگریز کی حاکمیت کو تسلیم کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ مسلمانوں کی دوسری تحریک کے مؤسس و مؤید دارالعلوم دیوبند کے مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے رفقا تھے، جنہوں نے کسی نہ کسی طرح انگریز سامراج کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کی راہ اختیار کیے رکھی اور آزادی کی شمع مسلمانان بر صغیر کے دلوں میں مسلسل جلائے رکھی۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تحریک آزادی ہندوستان کے وہ متحرک کارکن تھے جنہوں نے عمر عزیز کا کثیر حصہ دیوبند کی اٹھائی ہوئی تحریک کے تحت انگریز کے خلاف مسلسل اور انتھک جہادی کوششوں میں صرف کیا۔ رفتہ رفتہ حالات ایسے ہونے لگے کہ مولانا عبید اللہ سندھی نے بھی سیاسی محاذ کو ہی انگریز کے مقابلے کے لیے موزوں جانا، اور اس طرح انہوں نے تحریک آزادی ہند کے پرجوش سیاسی کارکن کا کردار بھی بخوبی ادا کیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے حالات زندگی عجب ہیں۔ آپ سن 1872 میں پنجاب کے علاقے سیالکوٹ کے ایک گاؤں چیاں والی میں سردار رام سنگھ کے ہاں پیدا ہوئے، جو اپنے بیٹے کی پیدائش سے 4 ماہ قبل انتقال کر چکے تھے۔ ہجری سن 1289، جبکہ تاریخ 12 محرم الحرام تھی اور دن جمعۃ المبارک کا تھا۔ مولانا کی والدہ کا نام پریم کور تھا۔ والد سردار رام سنگھ بنیادی طور پر اپل کھتری ذات کے ہندو تھے، جبکہ بیاہ انہوں نے سکھ خاندان میں کیا تھا، پھر وہ خود بھی سکھ ہو گئے تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کا نام خاندان نے سردار بوٹا سنگھ رکھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی 2 برس کے ہوئے تو ان کے دادا بھی چل بسے، سو ان کی والدہ انہیں اپنے ساتھ لے کر ڈیرہ غازی خان جامپور میں اپنے میکے آ گئیں۔ وہیں پر سن 1878 میں مولانا عبید اللہ سندھی کی عمومی تعلیم کا آغاز ہوا۔ انہوں نے ریاضی، الجبرا، اقلیدس اور تاریخ ہند کے مضامین دلچسپی کے ساتھ پڑھے۔ سن 1884 میں جب اس وقت کے سردار بوٹا سنگھ ابھی محض 12 برس کے ہوئے تھے تو انہیں ایک نو مسلم عالم دین عبید اللہ مالیر کوٹلی کی کتاب تحفۃ الہند ملی۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے ان کے دل و دماغ الہی نور سے جگمگا اٹھے اور وہ خود سے اسلام کی جانب مائل ہو گئے۔ انہوں نے تحفۃ الہند کے مصنف کے نام پر ہی اپنا نام عبید اللہ رکھ لیا۔ سن 1888 میں جب مولانا عبید اللہ سندھی 16 برس کے تھے تو وہ سید العارفین حضرت حافظ محمد صدیق آف بھرچونی شریف کی خدمت میں سکھر جا پہنچے۔ شیخ نے کلمہ پڑھایا اور بیعت سے سرفراز کیا، جبکہ باطنی توجہ کے ذریعے ارواح کا اجتماع صالح منعقد فرمایا، جس سے مولانا عبید اللہ سندھی کے قلب میں معاشرت اسلامیہ راسخ ہو گئی۔ حضرت نے مولانا کو اپنا دینی بیٹا بنا لیا اور 2 ماہ اپنے پاس قیام کے بعد انہیں اپنے خلیفہ اول حضرت مولانا ابو السراج غلام محمد کے پاس دین پور بھیجا۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے اساتذہ میں مولانا عبد القادر، مولانا خدا بخش، مولانا احمد حسن کانپوری شاگرد مولانا محمد قاسم نانوتوی،
मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद मौलाना हाफिज अहमद, हज़रत शेख उल हिंद मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना रशीद अहमद गंगोही जैसे जय्यद और मुस्तनद तरीन उलमाए दीन शामिल थे। फिर जब इम्तिहान की बारी आई तो मौलाना रशीद अहमद देहलवी ने मौलाना अबैदुल्ला सिंधी के जवाबात की बेहद तारीफ व तौसीफ फरमाई और इरशाद किया कि अगर इस तालिब इल्म को किताबें मिली तो ये शाह अब्दुल अजीज़ सानी होगा। शेख उल हिंद मौलाना महमूदुल हसन से दरस व तदरीस का इजाज़तनामा मिलने पर मौलाना अबैदुल्ला सिंधी सन 1891 में अमरोट सखर आए, जहाँ वो मौलाना अबुल हसन ताज महमूद अमरोटी के पास क़याम पजीर हुए। यहाँ उन्होंने शादी भी की और सन 1897 तक मुसलसल 6 बरस दिन रात उन्होंने सिलसिला दरस व तदरीस और मुतालिया कुतुब में बसर किए। इस दौरान उन्होंने नशर व इशाअत का एक इदारा महमूदुल मताबे कायम किया। इसी मतबा से उन्होंने सिंधी ज़ुबान में महानामा हिदायतुल इख्वान जारी किया। सन 1897 में शेख उल हिंद ने मौलाना को सियासी काम का हुक्म दिया। सन 1901 में साहिबुल इल्मुल सालिस पीर रशीदुद्दीन के साथ हैदराबाद पीर झंडा में मरकज़े दारुल रिशाद कायम किया और 7 बरस तक इल्मी और सियासी काम करते रहे। इस तरह सरदार बूटा सिंह, जो पहले अबैदुल्ला फिर मौलाना अबैदुल्ला और सिंध की निस्बत से मौलाना अबैदुल्ला सिंधी हो चुके थे, उन्हें अब नुमायां तौर पर सियासतदान, मुस्लिम फ़लसफ़ी और आलिम दीन का तारुफ भी हासिल हो चुका था। सन 1909 में आप सिंध से देवबंद मुंतकिल हुए और जमीयतुल अंसार कायम की। ये जमीयत देवबंद के फाजिलीन की तालीम व तरबियत के निज़ाम पर गौर व फिक्र करने और मुसलमानाने बरे सगीर में तहरीक हुर्रियत फैलाने के लिए कायम की गई। सन 1913 में आपने कुरान हकीम की तफसीरुल फौजुल कबीर के सुनहरी शाह वलीउल्लाही उसूलों की रोशनी में समझाने के लिए दिल्ली में नज़ारतुल मारिफुल कुरानिया के नाम से इदारा कायम किया। इस इदारे के सरपरस्त शेख उल हिंद हकीम अजमल खान और नवाब वकारुल मुल्क थे। सन 1914 में जबकि आलमी जंग छिड़ चुकी थी तो ऐन उस वक्त आज़ादी हिंद के लिए मुतहर्रक देवबंद के आली दिमागों ने एक खुफिया मंसूबे की बुनियाद रखी, जिसके लिए पैगाम रसानी रेशमी रुमालों के जरिए की जाती। एक दूसरे को भेजे जाने वाले पैगामात रेशमी रुमालों पर तहरीर किए जाते और इस तरह अंग्रेज़ अफसरान और अहलकार हुर्रियत पसंदों की काविशों से बेखबर रह जाते। मगर अचानक मुल्तान के अंग्रेज़ कमिश्नर के पास एक शख्स पेश हुआ, जिसने बताया कि उसका बेटा अफ़गानिस्तान में है और अपने साथियों के हमरा मौलाना अबैदुल्ला सिंधी की क़यादत में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है। इसी शख्स ने कुछ जर्द रंग के रेशमी रुमाल अंग्रेज़ अफसरों के सामने रखे, जिन पर तहरीकी पैगामात दर्ज थे। ये पैगामात रूसी तुर्किस्तान के गवर्नर, रूस के ज़ार बादशाह और हिज़्बुल्लाह के क़याम और इसमें हिंदुस्तानियों की भर्ती के बारे में थे। सारी बात खुल चुकी थी। अंग्रेज़ ने दारुल उलूम देवबंद को अपने निशाने पर ले लिया। शेख उल हिंद समेत मुतअद्दिद उलमा व कारकुन पकड़े गए और माल्टा के जजीरों पर कैद किए गए, मगर इससे पहले ही वो तहरीकी साथियों को मुंतशिर होने की हिदायत कर चुके थे। इन्हीं के हुक्म पर सन 1915 में मौलाना उबैदुल्ला सिंधी काबुल जा पहुंचे। काबुल में 7 साला क़याम के दौरान उन्होंने तंजीम जुनूदुल्लाह अर्रबातिया कायम की, जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रही थी। सन 1916 में आपने काबुल में उबूरी हुकूमत हिंद कायम की। इस हुकूमत में आप वज़ीर ख़ारिजा थे। सन 1922 में कांग्रेस कमेटी काबुल बनाई, जिसके आप खुद सदर मुकर्रर हुए। कांग्रेस कमेटी काबुल के इल्हाक को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने इजलास में बाकायदा तौर पर मंजूर भी किया। सन 1922 में मौलाना अबैदुल्ला सिंधी बरास्ता रूस तुर्की रवाना हुए। राह में 7 माह मॉस्को क़याम किया। सन 1923 में तुर्की के शहर अंकारा आए, जहां 4 माह क़याम के दौरान इनकलाबी रहनुमाओं इस्मत पाशा, रऊफ बिक और दीगर से मुलाकातें की। शेख अब्दुल अजीज़ जावेश से भी उनकी मुलाकात इसी अरसे में रही। मौलाना ने उम्र अजीज़ के 3 बरस
استنبول میں صرف کیے، جہاں آپ نے یورپ کے تاریخ و ثقافت کا گہرا مطالعہ کیا اور سن 1924 میں آزاد بر صغیر کا دستوری خاکہ جاری کیا۔ اس کے بعد آپ اٹلی سے ہوتے ہوئے سوئٹزرلینڈ چلے گئے۔ مولانا سن 1926 میں عازم مکہ ہوئے۔ اس دوران انڈین نیشنل کانگریس، جمعیت علماء اسلام ہند، آل انڈیا مسلم لیگ اور دیگر قومی جماعتوں نے مولانا عبید اللہ سندھی کی وطن واپسی کے لیے کوششیں شروع کی۔ آخر انگریز حکام ان کی واپسی پر رضامند ہوئے اور سن 1939 میں مولانا کراچی کی بندرگاہ پر اترے، جہاں سندھ کے وزیر اعظم اے بی سومرو نے عمائدین شہر کے ہمراہ ان کا استقبال کیا۔ مولانا نے اپنے اعزاز میں منعقدہ تقریب میں مارکۃ الآراء خطاب کیا۔ پھر جمعیت علماء صوبہ بنگال کے اجتماع منعقدہ کلکتہ نے مولانا کو اپنا صدر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ مولانا سندھی نے مسلمانوں کو آزادی ہند کے لیے ہندوؤں کے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے پر آمادہ کیا۔ وہ ظاہری علماء کے سخت ناقد بن چکے تھے۔ انہوں نے مہا بھارت سوراج پارٹی بنائی اور پھر جمنا نرمدا سندھ ساگر پارٹی کی بنیاد بھی رکھی۔ مولانا سوشلزم کے نظام کو عوامی مفادات کے تحفظ کا ضامن سمجھتے تھے اور روسی بالشوک انقلاب سے عملی درس لینے کے قائل تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ فاروقی دہلوی کے فلسفے کی تفہیم و تشریح و تعلیم کے لیے دہلی، لاہور، کراچی اور پیر جھنڈا دین پور میں بیت الحکمت کھولے۔ آپ نوجوانوں کی تربیت و تعلیم میں خصوصی توجہ دیتے اور سن 1944 میں بیماری کے باوجود آپ کراچی سے حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ ہوتے ہوئے گوٹھ پیر جھنڈا مدرسہ الرشاد میں قائم پذیر ہو گئے۔ مولانا عبید اللہ سندھی اپنے آخری وقت تک پروفیسر محمد سرور، مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی، مولانا بشیر احمد لدھیانوی اور اپنے دیگر نامور شاگردوں کو تاریخ، سیاست اور قرآنی علوم و معارف سے آراستہ کرتے رہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی ایک انقلابی روح تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں 16 سال کا تھا، میٹرک کے درجے تک تعلیم پا چکا تھا کہ مسلمان ہوا۔ مجھے کلمہ توحید حضرت حافظ محمد صدیق بھرچونڈی والوں نے خود پڑھایا۔ میں اپنے آپ کو حضرت صاحب کی جماعت کا ایک فقیر سمجھتا ہوں۔ مولانا کی مشہور تصانیف میں الہام الرحمن فی تفسیر القرآن، ذاتی ڈائری، خطابات و مقالات، شعور و آگہی، شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ، فکر ولی اللہ کا تاریخی تسلسل، قرآنی شعور انقلاب، قرآن کا مطالعہ کیسے کیا جائے، مجموعہ تفاسیر امام سندھی، شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک اور تفسیر المقام المحمود شامل ہیں۔ سن 2013 میں بھارت کی جانب سے تحریک ریشمی رومال کی یاد میں ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا گیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی علیہ رحمت بروز سوموار 2 رمضان المبارک سن 1363 ہجری مطابق 22 اگست سن 1944 کو شمسی اعتبار سے 72 برس 5 ماہ اور 1 دن اس دنیا فانی میں گزار کر اپنے پروردگار کے حضور پیش ہو گئے۔ آپ کی تربت دین پور رحیم یار خان پنجاب میں بنائی گئی۔ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان جس وقت اپنے اصلی نظام پر آئے گا وہ سرمایہ داری کا بت توڑنے والا ہوگا، اور آج دنیا میں سرمایہ داری کے سوا کون سا بت ہے جسے توڑنے کی ضرورت ہے۔ مولانا کا کہنا تھا کہ جس فیصلے میں میری رائے کو دخل نہیں وہ فیصلہ میرے لیے ذلت آمیز ہے۔ وہ بات جو مجھے قائل کیے بغیر منوائی جائے وہ میری ذات کی توہین ہے۔ انسان کا اولین حق یہ ہے کہ اس کے وجود کو تسلیم کیا جائے، اور اس سے مراد اس کی رائے ماننا ہے، کیونکہ انسان کی رائے ہی اس کی ذات کا اظہار ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔